گلتیوں کے خط کے 30 باب کی 28ویں اور 29ویں دو آیات ہم نے خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی ہیں۔ اور خدا کا بندہ گلتیوں کے مسیحوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ یہ کہ حیران کن اور حیرت انگیز انقلاب ہے۔ گلتیوں کے مسیحوں کے درمیان بڑا مسئلہ یہی تھا کہ کیا آپ مسیحی بننے کے لیے پہلے شریعت کے متحد ہوئے ہیں، آپ نے موسیٰ کی شریعت کو اپنی زندگی میں پورا کرنا شروع کیا ہے، یا کلیسیا کا حصہ بننے کے لیے آپ نے پہلے ختنہ کرایا ہے۔ یہودیت اور غیر قوم کے لوگوں کے درمیان ایک لکیر تھی۔ پالوس لکھتا ہے کہ یسوع مسیح میں یہ سلسلہ ختم ہوا، یہ لکیر یسوع مسیح میں مٹا دی گئی۔ جب ہم یسوع مسیح میں ہوتے ہیں تو نہ تو کوئی یہودی ہوتا ہے اور نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غیر قوم کا اور نہ کوئی یہودی گنا جاتا ہے۔ یہ لکیر ختم ہوئی اور اس نے نہ غلام، نہ آزاد، نہ مرد اور نہ عورت، اس بات کو بھی آگے بیان کیا، کیونکہ پالوس نے بتا رہا ہے کہ آپ سب یسوع مسیح میں ایک ہیں۔ یہودی یونانی کے درمیان جو لکیر ہے وہ ختم ہوئی، اور یسوع مسیح میں خدا کے سامنے ہمارے کھڑے ہونے کے بارے میں ہر طرح کی تقسیم مٹا دی گئی۔ اب جب یسوع مسیح ہماری شناخت ہے، یہ ہمارے پاس زیادہ اہمیت ہے۔ ہم سب یسوع میں ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت کچھ ربی یہودی استاد صبح کی ایک دعا میں حوالہ دیا کرتے تھے جو اس دن کہ بہت سی یہودیوں میں مشہور تھی۔ اس دعا میں یہودی خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ وہ غیر قوم، غلام یا عورت پیدا نہیں ہوئے۔ یہ نبیوں کی دعا تھی، اور خدا کا ایک بندہ جو ان آیات کی تفسیر کرتا ہے، اس کا نام ولیم بارکلے ہے۔ وہ کہتا ہے ان ربیوں کی ہر صبح یہی دعا ہوا کرتی تھی، شکر ہے کہ ہم غیر قوم کے نہیں ہیں، شکر ہے ہم غلام نہیں ہیں، شکر ہے ہم عورت نہیں ہیں۔ تو وہ اس طرح سے ایک لکیر کھینچتے تھے۔ پالوس نے ان میں سے ہر ایک زمرے کو لیا اور ظاہر کر دیا کہ سب یسوع مسیح میں برابر ہیں، سب یسوع مسیح میں ایکول ہیں۔ اور میرے عزیزو، آج بھی بڑے افسوس کی بات ہے، کچھ مسیحی آج بھی بہت ساری لکیریں کھینچتے ہیں۔ کچھ فرقوں کے درمیان میں، چھوٹا گرجا، بڑا گرجا، کچھ قوموں کے درمیان میں، کچھ ذاتوں کے درمیان میں، کچھ سیاسی جماعتوں کے درمیان میں، کچھ معاشی طبقات، زیادہ دولت مند اور غریبوں کے درمیان میں۔ مثال کے طور پر اگر آپ محسوس کرتے ہیں
کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جو غیر ایماندار کے ساتھ زمین کے معاملے میں، نسل کے معاملے میں، سیاسی پارٹی کے معاملے میں تعلق رکھتا ہے، تو یاد رکھیے کسی نسل سیاسی جماعت کے مقابلے میں حقیقی مسیحی ہر طرح کی لکیر کو ختم کر دیتا ہے۔ جو مسیح میں نجات یافتہ ہے، جو مسیح میں ایماندار ہے، وہ منقسم ہو کر، بٹ کر نہیں، بلکہ مسیح کے سامنے برابر ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ اس اتحاد کے بارے میں لکھ رہا ہے جو انسانی کامیابیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ پولس کہہ رہا ہے کہ جب لوگ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں تو ایک شاندار اتحاد قائم ہوتا ہے، نجات یافتہ لوگوں کا اتحاد، ایک ایسی جماعت جو مسیح پر ایمان رکھتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ سب مسیح یسوع میں کیا ہے؟ ایک ہے۔ کئی دفعہ مرد اور عورت کے اس ایکویلٹی میں لوگ عورتوں کے پاسٹر ہونے پر بھی ایمان رکھ لیتے ہیں۔ اور میں کسی شخص سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے یہ آیت پیش کر دی اور کہتے کہ مسیح میں اب کوئی مرد نہیں رہا نہ عورت رہی۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا یہ نجات یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر پاسبانی خدمت یا پاسٹر بننے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ آسمان پر نجات یافتہ لوگ مسیح میں ایک ہیں، ان کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے۔ اور کئی دفعہ لوگ آیات کی انٹرپریٹیشن اور آیات کا استعمال اپنے مقصد کے لیے کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے آپ سب مسیح یسوع میں کیا ہے؟ ایک ہے۔ کچھ پولس کو غیر قوم کے پس منظر سے آنے والے لوگوں کو کہنا چاہتے تھے کہ انہیں خارج کیا جائے کیونکہ وہ موسیٰ کی شریعت میں نہیں ہے، وہ مسیح میں شامل ہونے سے پہلے ختنہ کرائیں۔ اور اس طرح کی ایک لکیر وہاں تھی۔ پولس اسے ختم کر کے کہا کہ سب مسیح میں کیا ہے؟ ایک ہے، بھلے ان کا پس منظر یونانی ہو، بھلے ان کا پس منظر جو ہے وہ یہودی ہو، سب مسیح میں کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور اگر مسیح کے ہیں تو آپ ابراہیم کی نسل کے ہیں، چونکہ تمام مسیحی یسوع مسیح کے ہیں، تمام مسیحی روحانی طور پر ابراہیم کی اولاد ہے، خدا کے وعدوں کے وارث ہے، اور تمام آسمانی برکات ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ کچھ یہودی مسیحوں نے گلتیا کی کلیسیا سے کہا کہ اگر وہ شریعت کے تابع نہ ہو جائے اور موسیٰ کی شریعت کو پورا نہ کرے تو وہ ابراہیم کی نسل کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ پولس بتاتا ہے یہ حیثیت پہلے یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے ان کے لیے تھی۔ اب جب کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے تو ابراہیم کی نسل میں بھی جاتا ہے اور سادے وعدوں کا وارث بھی بن جاتا ہے۔ کب؟ بتائیں گے مجھے؟ اگر آپ مسیح کے ہیں۔ کب آپ وعدوں کے وارث بنتے ہیں؟ کب آپ ابراہیم کی نسل کے جو ہے وہ لوگ بنتے ہیں روحانی طور پر؟ کب آپ نجات میں سب برابر ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ مسیح کے ہیں۔ کب جی؟ اگر آپ مسیح کے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر ہم مسیح کے ہیں تو ہم آسمان پر اپنا مقام پاتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ ہم معاشرے میں بھی
اپنا مقام پاتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے خاندان میں اس کے بھائی بہن جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں۔ ہم تاریخ میں بھی اپنا مقام پاتے ہیں، ہم ابراہم کی نسل کے لوگ بن جاتے ہیں۔ ہم تمام انسانی سوالات کا سب سے بنیادی جواب دینے کے قابل بن جاتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیح میں خدا کے کیا ہیں؟ بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ہمیں ایک تشخص مل جاتا ہے، ہمیں ایک ریکگنائزیشن مل جاتی ہے۔ مسیح میں خدا کے تمام نجات یافتہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، مسیح میں ہم آسمانی برکات کے وارث ہو جاتے ہیں۔ آج ایک سوال جو میں آپ کی زندگیوں میں دے کر بھیجنا چاہتا ہوں، آپ اپنے لیے کون سی چیز اہمیت کی حامل سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کسی بڑے فرقے کے چرچ کے ممبر ہیں، یا آپ کی ذات زیادہ مشہور ہے، یا آپ کی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں ہے، یا آپ کے بہت زیادہ رشتہ دار ہیں؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ سوال ہے، کیا آپ مسیح کے ہیں؟ اگر آپ ابھی تک مسیح کے نہیں ہیں تو پھر آپ آسمانی وعدوں کے وارث بھی نہیں ہیں۔ آپ ابراہم کی نسل کے لوگ روحانی طور پر نہیں ہیں۔ آپ خداوند میں ایک نہیں ہیں، آپ پھر مختلف لکیروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ سو آئیے ہم مسیح کو قبول کریں اور ان ساری لکیروں کا، ان ساری جو تقسیم ہے، ان کا خاتمہ کریں اور مسیح کو قبول کر کے ایک ہو جائیں، اور ان ساری چیزوں کو جو ان دو آیات میں ہے، اتحاد، مسیح میں ایک ہونا، ابراہم کی نسل ہونا، اور وعدے کے مطابق وارث ہونا، یہ مسیح کو قبول کر کے ہم بن سکتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو یسوع مسیح میں زندگی گزارنے اور اسے نجات دہندہ مان کر آخری سانس تک وفادار رہنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔